السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی ڈسکوریز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ریسرچرز کو بھی سوچ میں ڈال دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سمندر بہت وسیع ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہ جہاں تک بھی جائے آپ کو پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے، اور ہماری زمین کا 70% حصہ پانیوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اور آج ہم آپ کو سمندر کی گہرائی میں موجود کچھ ایسے ہی کریپی اینڈ اسکیئری اینڈ انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے، اور سمندر کے نیچے بسنے والے لوگوں کے بارے میں جن کو دیکھ کر آپ یقیناً حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں، اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، انڈر واٹر جا کر سمندری دنیا کو قریب سے دیکھنا واقعی بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے۔ مان لو کہ آپ سمندر کی تہہ میں سمندری دنیا کو دیکھنے گئے اور اچانک سے آپ کے آگے یہ اسٹیچوز آ جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ دراصل ویسٹ انڈیز میں سمندر کے کنارے سے کئی میل دور سمندر کی گہرائی میں انڈر واٹر اسٹیچو پارک ہے، اور 2006 میں ایک برٹش آرٹسٹ نے یہ پارک سمندر کی گہرائی میں بنایا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سمندر کی گہرائی میں یہ پارک بنانے کا اصل مقصد کیا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سمندر میں چھوٹی بڑی مچھلیاں اپنے آپ کو چٹانوں میں چھپا کر خود کو محفوظ سمجھتی ہیں، لیکن جہاں پر یہ چٹانیں نہیں ہوتی وہاں یہ مچھلیاں جاتی ہی نہیں، اور 800 میٹر میں پھیلے ہوئے اس پارک کو بنانے کا اصل مقصد ان چھوٹی مچھلیوں کو شیلٹر فراہم کرنا تھا۔ اس پارک کو بنانے کے بعد یہاں لاکھوں مچھلیاں آ کر رہنے لگیں، اور یہ اسٹیچو پانی میں کسی دنیا کی تباہی کی علامت ہی لگتے ہیں۔ ناظرین، ہزاروں سال پہلے جو لوگ اس دنیا میں رہتے تھے، سمندر نے اپنے اندر ان کے ہزاروں راز چھپا رکھے ہیں۔ اٹلی کے قریب سمندر کی گہرائی میں ڈیپ سی ڈائیورز کو پرانے زمانے میں استعمال ہونے والی میڈیسنز ملیں۔ اگر ان ٹیبلٹس کو دیکھا جائے تو یہ آج کے زمانے میں استعمال ہونے والی ٹیبلٹس سے بالکل ڈیفرنٹ لگتی ہیں۔ جب ان ٹیبلٹس پر لیبارٹری ٹیسٹ کیے گئے تو معلوم ہوا کہ یہ دوائیاں تقریباً 2000 سال پرانی ہیں، لیکن ان ٹیبلٹس میں جو انگریڈینٹس استعمال ہوئے ہیں وہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان کے اندر سٹارچ، پائن ریزن، بی ویکس، اینیملز اینڈ پلانٹس فیٹس اینڈ اولیو آئل شامل تھے۔ سائنسدانوں کو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ میڈیسن یقیناً آنکھوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہوں گی۔ یہ دوائی چھوٹے ٹن کے ڈبے میں پریزرو تھی، اور اس دوائی کو ہاتھوں سے بنایا گیا تھا، اور جہاں یہ دوائیاں پائی گئی تھیں وہاں پر رومن شپ بھی ڈسکور ہوا تھا۔ ریسرچر کا ماننا ہے کہ 2000 سال پہلے رومن شپس میں کوئی ڈاکٹر بھی ضرور موجود ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو جیسن کا اسٹیچو دیکھنے کا شوق ہے تو امریکن کرسٹل لیک کا وزٹ ضرور کریں، کیونکہ اس لیک کے باٹم میں ہارر مووی دی فرائیڈے 13 کے سیریل کلر جیسن کا اسٹیچو موجود ہے۔ لیک کے باٹم میں رکھا گیا یہ اسٹیچو اپنے منفرد ماسک اور خطرناک تلوار کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کا منہ اوپر کی طرف ہے، اور اس لیک میں ڈائیو کرتے ہی ڈائیورز پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس اسٹیچو کے مالک نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے اس لیک میں ڈائیو کر رہا ہے، اور یہاں پر آنے والے ڈائیورز کے ساتھ پرینک کرنے کی غرض سے اس نے یہ اسٹیچو یہاں پر رکھا ہے، لیکن چند وجوہات کی بنا پر اس اسٹیچو کو کرسٹل لیک سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ناظرین، 2014 میں سمندر میں اسکوبا ڈائیورز کے ایک گروپ کو سمندر کے اندر سے ایک بہت بڑا چاقو ملا، اور اس چاقو کا تقریباً 6 فٹ لمبا سائز تھا۔ چونکہ اسکوبا ڈائیورز نے اس چاقو کو میڈیا میں نہیں دکھایا تھا، اس لیے کسی کو بھی اس کے متعلق کوئی خاص انفارمیشن نہیں تھی۔ آج یہ چاقو کہاں پر اور کس سمندر میں موجود ہے، لیکن شاید یہ چاقو اس بات کا ثبوت ہے کہ آج سے لاکھوں سال پہلے اس دھرتی پر نارمل انسان نہیں بلکہ بہت لمبے قد کے لوگ یعنی دیو قامت لوگ رہتے تھے، اور یہ چاقو انہی لوگوں کے استعمال میں تھا۔ ناظرین، سمندر میں ایک ایسی مچھلی رہتی ہے جسے اگر جاپان کے لوگ دیکھ لیں تو وہ اسے نحوست کی علامت سمجھتے ہیں، اور اس مچھلی کو جائنٹ ٹورا فش کہا جاتا ہے۔
سمندر کی گہرائی میں رہنے والی یہ مچھلی 50 فٹ لمبی ہوتی ہے اور جب کبھی کوئی اسے دیکھ لیتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی سمندری سانپ ہے۔ جاپان میں یہ مانا جاتا ہے کہ جاپان میں سمندر کے کنارے اس فش کا نظر آنا قدرتی آفات کے آنے کی پیش گوئی ہے، یعنی یہاں کوئی بہت بڑی سمندری آفت آنے والی ہے۔ تو ناظرین، اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو روز ریئلٹی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔